اسلام آباد کا ڈی چوک اور جو آس پاس کا علاقہ ہے آج دوسرے دن بھی میدان جنگ بنا رہا ہے۔ وقفے سے تحریک انصاف کے کارکنان اور پولیس کے درمیان آنکھ مچولی جاری ہے۔ ہم اس وقت چائنا چوک میں بیٹھے ہوئے، سے تھوڑا سا آگے ڈی چوک ہے اور یہاں پہ تھوڑے وقفے سے ٹولیوں کی شکل میں لوگ آتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو ڈسپرس کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاتی ہوں جس میں جس طرح کے نعرے لگے ہیں، قبضہ کرنے کے نعرے لگے ہیں۔ پہلے وہ جب اس طرح کے نعرے لگتے ہیں تو پھر اس سے ذہن سازوں کا اور ذہن سازی کا دونوں کا بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہوتا ہے۔ آئندہ ہفتے ناظرین ایس سی او کانفرنس سے پہلے دارالحکومت میں نقص امن کے خدشے کے پیش نظر حفاظت کے لیے فوج کو بھی کل رات سے ہی تعینات کر دیا گیا ہے۔ اور اسی کشمکش کے دوران آج دوپہر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب اسلام آباد پہنچے، ایسی خبریں آئی، لیکن وہ خود بظاہر ڈی چوک سمیت ہمیں کہیں نظر نہیں آئے۔ پہلے اطلاعات یہ آتی رہی کہ علی امین گنڈاپور قافلے کے ساتھ اسلام آباد میں کے پی ہاؤس میں داخل ہوئے، پھر یہ متضاد خبریں آئیں کہ ان کی گرفتاری عمل میں آ گئی ہے۔ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری قیدیوں کی وین کے ساتھ ہی کے پی ہاؤس پہنچی ہے، جہاں سے انہیں دھر لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا۔ تحریک انصاف کے عمر ایوب اور علی امین کے بھائی فیصل امین نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی گرفتاری کا دعویٰ بھی کر دیا، جبکہ جو سرکاری ذرائع اور سیکیورٹی ذرائع سے خبریں آئیں انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے، اس گرفتاری کی تردید کی ہے۔ اس تمام معاملے سے پہلے آج ہی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے غیر قانونی اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس میں علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف ممکنہ کارروائی کا اشارہ بھی دیا تھا۔ آج ہی وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں، اور یہ پاکستان کے خلاف جو چل پڑے ہیں تو علی امین گنڈاپور کے ساتھ میں آنے والے دنوں میں بہت برا سلوک دیکھ رہا ہوں کہ ان کے صوبے کے عوام ان کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں۔ اس ساری سچویشن کے ذمہ دار سی ایم کے پی کے ہیں، اسلام آباد پہ دعویٰ بول رہے ہیں، وہ سی ایم کے پی کے لیڈ کر رہے ہیں۔ اگر وہ انہوں نے اور لائنیں کراس کی تو ہمیں ایکسٹریم سٹیپس کے اوپر نہ جانے دیں۔ میں ابھی بھی ان کو کہوں گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے عزائم میں ان سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے یہ بھی بتایا کہ پی ٹی آئی کے قافلے سے پولیس پر آنسو گیس شیل فائر کیے گئے ہیں اور 24 گھنٹوں کے دوران قافلے میں شامل 120 افغان باشندے بھی پکڑے گئے ہیں۔ اسلام آباد کے علاوہ ناظرین لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی آج تحریک انصاف قیادت نے احتجاج کی کال دی ہوئی تھی، جہاں جی پی او چوک ہے، مینار پاکستان ہے، مال روڈ ہے اور دیگر علاقوں میں تحریک انصاف کارکنان احتجاج کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس دوران پولیس نے احتجاج کرنے والے رہنماؤں بشمول سلمان اکرم راجہ کو بھی گرفتار کیا، ساتھ ہی آنسو گیس کی شیلنگ بھی ہوئی۔ احتجاج کے پیش نظر پنجاب حکومت نے امن و امان کی صورتحال پر قابو پانے کے لیے فوج اور رینجرز کو بھی طلب کیا اور مقامی انتظامیہ نے مینار پاکستان جانے والے تمام راستے کنٹینرز لگا کر بلاک کر دیے تھے۔ لاہور سمیت صوبے کے تمام بڑے شہروں میں دفعہ 144 پہلے ہی نافذ کی جا چکی تھی۔ اس تمام کشمکش کے دوران ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف، ان کا کل کا بیان یہ مسلسل تنقید کی زد میں ہے، جس میں انہوں نے ایس سی او اجلاس میں انڈین وزیر خارجہ جے شنکر کو پی ٹی آئی کے احتجاج میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ میرے پروگرام میں بھی بیرسٹر سیف نے جے شنکر کے لیے پی ٹی آئی کی طرف سے زندہ باد کے نعرے لگانے کی بھی بات کی تھی۔ او آئی سی سمٹ بھی ہونے جا رہی ہے پاکستان میں، جے شنکر کے حوالے سے بھی بات ہوئی، وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں بھارتی وزیر خارجہ۔ تو کیا سر آپ جو ہمارے انٹرنل معاملات ہیں، پارٹی ٹو پارٹی جو معاملات ہیں، مینڈیٹ کے حوالے سے جو آپ کے اور دیگر پارٹیز کے معاملات ہیں، کیا وہ کچھ عرصے کے لیے مؤخر نہیں ہو سکتی سر؟ کیونکہ یہ معاملہ پارٹیز کا یا مینڈیٹ کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا معاملہ ہے۔ جے شنکر اس کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ ان کی انٹیلیجنس بڑی تیز ہے، ان کو پتا ہے کہ یہاں پر پی ٹی آئی کا احتجاج ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ آ رہا ہے تو ہم احتجاجی مظاہرین اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ وہ آئے، ہم اس کے زندہ باد کے نعرے بھی لگا دیں گے اس کو ویلکم کرنے کے لیے، وہ ضرور پاکستان آئے۔ ہمارے احتجاج سے کسی کو بھی خوف اور ڈر نہیں ہونا چاہیے، ہمارا پرامن احتجاج ہے۔ اس بیان پر ناظرین ایک طرف تحریک انصاف قیادت دن بھر پھر جسٹیفائی کرتی رہی ہے، دوسری طرف حکومتی حلقوں کی طرف سے بیرسٹر سیف کے اس بیان پر آبویسلی تنقید ہو رہی ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے ٹویٹ کیا کہ بہتر ہوگا کہ پی ٹی آئی جے شنکر کو 200 سے زیادہ دفاعی تنصیبات اور شہداء کے تباہ شدہ مزاروں پر بھی لے جائے۔ ایسا کر کے پی ٹی آئی اور بھارت ہمیشہ کے لیے لازوال رشتوں میں بندھ جائیں گے۔ تحریک انصاف میں ایک اور کنفیوژن بھی ہے،
डी चौक का एहतजाज एक दिन का था या धरना भी देना था, क्योंकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का बयान आया कि एहतजाज एक दिन का था, धरना नहीं था। जबकि इससे पहले पीटीआई क़यादत बारहा ये कहती रही कि एहतजाज के मुस्तकबिल का फ़ैसला जो है वो इमरान खान साहब करेंगे। फिर ये भी कहा जाता रहा कि अगर हुकूमत आईनी तरमीम का मामला मौखर कर दे तो पीटीआई एहतजाज ख़त्म कर देगी। अब भी कारकुनान तो डी चौक पर बार बार आ रहे हैं, आंसू गैस के शेल खा रहे हैं, लेकिन जो क़यादत है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जहाँ तक आईनी तरमीम का मामला है तो हुकूमत इस तमाम तर एहतजाज के दौरान नंबर गेम पूरे करने में मसरूफ़ है। इस हवाले से आज सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब इन्होंने हुकूमती अर्के से ख़बर दी है कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास 5 सेनेटर और 7 अरकान असम्बली कम हैं। इस खबर के मुताबिक हुकूमती अरकान 2 तिहाई अक्सरियत के लिए पूरा एतमाद नहीं है। मौलाना फजल रहमान भी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बने हुए हैं, जो किसी तौर पर भी राज़ी होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब का मामला है, KPK के वज़ीर का मामला है। तो वहीं से ही बात का आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं फैसल करीम कुंडी साहब, जो कि इन्हीं शेल्स का इस तरह से शिकार हुए हैं कि यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ होना था, लेकिन अब हम वीडियो लिंक के थ्रू उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब, खैरियत से हैं आप? बिस्मिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, सबसे पहले तो ज़रा हम अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से ही बात कर लेते हैं, जो आज का सबसे बड़ा सवाल है, सबसे अहम सवाल है। क्या होता रहा सर? कुछ खबरें इस तरह की आई कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है, भारी नफरी तैनात हो गई है, फिर हमें सिक्योरिटी ज़राए से पता चला, सरकारी ज़राए से पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, फिर गेट टूटने की खबरें भी आईं, फिर बैरिस्टर गौहर से मुज़ाकरात की खबरें भी आईं। क्या हुआ है फैसल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये हमेशा क्योंकि विकेट के दोनों तरफ इन्होंने खेलना होता है। पिछली दफ़ा भी इस्लामाबाद में कोई 6-7 घंटे गायब थे, फिर इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, फिर आप देखेंगे कि वो पिंडी जलसे में भी नहीं पहुंच सके, लाहौर जलसे में भी नहीं पहुंच सके। लाहौर नहीं पहुंच सके, पिंडी में जो है वो बुरहान से उन्होंने यूटर्न ले लिया। वर्कर्स ने कहा कि आगे जाएं, इन्होंने कहा कि पीछे जाएं। अभी भी जो है वो वर्करों को छोड़कर सीधा वो KP हाउस आए और उसके बाद जो है सुनने में आया कि वो गायब हो गए, शायद दोबारा अपना कोई सॉफ्टवेयर जो है उसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हो। तो जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है, अभी तक तो ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर इस्लामाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन की या इंटीरियर मिनिस्ट्री को ऐसी नहीं है कि उनको गिरफ्तार किया गया हो। लिहाजा अगेन के जो है जो नुमाइंदे हैं जो भी हैं वो कहते हैं कि हमारा राब्ता नहीं हो रहा। गिरफ्तारी देखें, अगर किसी केस में वांटेड हैं तो आप देखें कि उसमें अगर अदालत कहती है कि आपने गिरफ्तार करा तो अदालत के जरिए अदालत को डेफिनेटली आपने उसको पेश करने गिरफ्तार करना है। अब ये तो नहीं है कि मैं या आप या कोई और जो है वो इससे बालातर हो और आम शहरों के लिए कानून हो और हमारे लिए कानून ना हो। तो अगर आप एक केस में और उसमें आपकी गाड़ी से शराब की बोतलें और गैर कानूनी असला बरामद हुआ हो तो आपने उसको केस को सामना करना है, उसमें तो आपकी जो है वो नहीं हो सकती। अब देखते हैं कि किस किस्म के जो है वो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि डी जॉब पे जलसा करेंगे। और आपने अभी जो दिखाया उनके तर्जमान का, जिस तरीके से वो मुल्क दुश्मनी पे हमेशा ये काम करते हैं, चाहे वो शी जिनपिंग जब डी चौक पे धरना था उस वक्त आए थे, या IMF के साथ जब हमारी बातचीत हो रही थी उसमें जब हम बातचीत कर रहे थे तो इन्होंने पाकिस्तान के मुखालिफ जो है वो स्टेटमेंट देना शुरू की। गवर्नर साहब, आपके सूबे के वजीर आला हैं कहाँ इस वक्त? आपके इल्म में है KP हाउस में बैठे हुए हैं या वापस रवाना हो गए? मैं शाम के बाद उन पर ज्यादा नहीं पूछता हूँ क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज होती हैं कि जो उसको हम ऑफिशियली नहीं वो करते, लेकिन मैंने नहीं चेक किया क्यों कहाँ पर है। सही। अच्छा, कल से कुछ खबरें बड़ी गर्दिश कर रही थी क्योंकि कल आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात भी हुई PM साहब के साथ, फिर गवर्नर राज की बातें होना शुरू हो गई। कई सारे लोगों ने ये खबरें भी बाकायदा तौर पर दे दी कि गवर्नर राज लगने जा रहा है। फिर आपका एक स्टेटमेंट मैंने देखा जिसमें आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है गवर्नर राज, लेकिन आप नहीं चाहते। तो क्या फैसला हुआ है मुलाकात में वज़ीर आज़म साहब के साथ, और बेसिकली मुलाकात थी किस कॉन्टेक्स्ट में? देखें, मुलाकात क्योंकि वज़ीर आज़म साहब UN के इजलास पे गए हुए थे और उसके बाद वापस आए तो हमारे सूबे की जो सिचुएशन थी उस पर उनको ब्रीफ करना था और हमारे जो फेडरल के रिलेटेड हमारे जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं सूबे के हवाले से उसके ऊपर जो है हमारी बातचीत थी, तो उसके ऊपर हमने वो किया था। मैं इसलिए कह रहा था कि गवर्नर राज PTI वाले चाहते हैं क्योंकि उनके पास सिवाय
کرپشن کے، دھرنے کے، جلوس کے، جلسے کے، ناچ گانے کے کوئی اور ایجنڈا ہمارے صوبے کے لیے نہیں ہے. نہ وہ امن و امان سے جو ہے ان کا غرض ہے، نہ ڈیولپمنٹ سے غرض ہے، نہ نوجوانوں کو روزگار سے غرض ہے، نہ صحت کی سہولیات سے غرض ہے. میرے پروگرام میں سینیٹر عفنان اللہ صاحب موجود تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ گورنر راج کے آپشن پر غور ہو رہا ہے، حکومت غور کر رہی ہے. تو یعنی کسی نہ کسی لیول پر تو حکومت کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے غالباً، تبھی انہوں نے یہ بات کر دی. دیکھیں، جب اگر حکومت، وفاقی حکومت پریزیڈنٹ صاحب کے مشورے سے اگر لگانا چاہے کہ کانسٹیٹیوشن میں اس کی پروویژن موجود ہے تو لگ سکتا ہے. لیکن یہ بھی جو ہے پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے، کیونکہ ان کے پاس نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی آگے کا ان کے پاس روڈ میپ ہے کہ ہم نے صوبے کی ترقی کیسے کرنی ہے، ہم نے امن و امان کیسے قائم کرنا ہے. یہ بالکل جو ہے اس میں بالکل یہ نالائق اور نااہل ہیں. اس لیے چاہتے ہیں کوئی ایسی چیز آ جائے تاکہ ہمارا جو ہے وہ ہم دوبارہ سیاسی شہید ٹائپ بن جائے اور ہم مظلومیت کا رونا روئیں، راگ روئیں اور عوام کے پاس جائیں، کیونکہ ڈیولپ تو یہ کر نہیں سکتے ہیں. تو اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں ہوں. محسن نقوی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی گورنر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ہر لائن کراس کر لی ہے اور اب انہیں قیمت چکانی پڑے گی اس کی. بیسکلی وہ وزیر اعلیٰ صاحب کی بات کر رہے ہیں، تو اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے سر؟ دیکھیں، پاکستان سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں ہے. لائن تو یہ کراس ہے کہ آپ جب ایس سی او کی کانفرنس کو سبوتاج کر رہے ہوں، آپ انڈیا کے فورن منسٹر کو دعوت دے رہے ہوں، وہاں پر جو ہے آپ کے حق میں جو ہے آپ کے لیڈر کے حق میں اسرائیلی اخبار آرٹیکلز لکھ رہے ہوں، آپ کے لیڈر کے جو ہیں وہ فارمر چیئرمین کے برادر ان لا جو ہے وہ اسرائیل کے حق میں ٹویٹ کر رہے ہوں، آپ کا یہ ایجنڈا ہو کہ ہمیشہ پاکستان میں جب بھی کوئی ایسے ایونٹ ہو اور آپ حکومت میں نہ ہوں تو آپ اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کریں، تو آپ تو ملک دشمنی کر رہے ہیں. تو اس قسم کی آپ نے ہر چیزوں کو کراس کرنا چاہتے ہیں، آپ ملک دشمن ایجنڈے کے تحت ایس سی او کانفرنس کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں. تو اگر پاکستان کی بات آئے گی تو سب سے پہلے پاکستان پالیٹکس تو ہماری چلتی رہتی ہے، پالیٹکس ہم کرتے رہیں گے، کبھی حکومت میں ہوں گے، کبھی اپوزیشن میں ہوں گے، لیکن اپوزیشن میں رہ کر اور اقتدار کی خاطر آپ پاکستان کے ساتھ ایسا کریں تو وہ ریڈ لائن ہے، وہ کبھی جو ہے کسی کو بھی کراس نہیں کرنے گی. قیمت کیا چکانی پڑ سکتی ہے سر؟ وزارت اعلیٰ چلی جائے گی ان کی، کیا ہوگا؟ یہ تو اب ٹائم آئے گا، وقت آئے گا تو پھر بات ہوگی. پھر دیکھیں، اپنے ملک میں اور اپنے صوبے میں امن قائم کرنے کے لیے بہت سی ایسی چیزوں کے لیے جس میں آپ کو ضرورت ہے. آئین اور قانون کے مطابق اگر کوئی چلتا ہے تو ٹھیک ہے، آئین کو توڑ رہا ہو، قانون کو توڑ رہا ہو، وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ریڈ لائن کراس ہو چکی ہے، تو ابھی بھی کسی وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے کیا؟ دیکھیں، ڈیفینیٹلی مشاورت ہوئی. دیکھیں، ہم جب حکومت میں تھے 2008 سے 13 تک بلوچستان میں ایک ایونٹ ہوا تھا، دہشت گردی ہوئی تھی، تو ہم نے اپنی حکومت کو ختم کیا تھا. اور جب دوسری حکومت آئی پی ٹی آئی کی تو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں لاشوں پہ بلیک میل نہیں ہوں گا، وہ یہاں تک بات کر رہے تھے جی. لہٰذا اگر آئین میں گنجائش ہے گورنر راج لگانے کی اور حکومت، وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، اگر وہ امپلیمنٹ کریں گے تو پھر وہ تو بالکل ایک آرڈرز ہوں گے، اس کو وے کرنا پڑے گا. افغان شہریوں کے حوالے سے بڑا دعویٰ کیا ہے وفاق نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 150 سے زائد افغانی گرفتار کیے ہیں، ان کو ساتھ لے کر آئے تھے اپنی ریلیوں میں. تو obviously آپ اس صوبے کے گورنر ہیں، آپ کے پاس تو کنفرم انفارمیشن موجود ہوگی سر. دیکھیں، بالکل ان کے جو ہے جلوسوں میں، ہر جلوس میں اس قسم کے ملیٹنٹس، اس قسم کے دہشت گردوں کو یہ لاتے ہیں، اسلام آباد ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، پنجاب ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، غیر قانونی اسلحہ لے کے آتے ہیں. اس وقت بھی انہوں نے پرائیویٹلی جو ہے آنسو گیس کے شیل پرچیز کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کرتے ہیں. غیر قانونی اسلحہ بھی سپلائی ہو رہا ہوتا ہے، ایسے لوگوں بھی سپلائی لے کے آتے ہیں. یہاں پر ان کو جو ہے جو لوگ یہاں پر آ نہیں سکتے ان کی سیکیورٹی چیک ہوتی ہے، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. جو بغیر ویزے کے یہاں پر موجود ہوتے ہیں تو جب اس جلوس میں اس کو اسلام آباد لے کے آئیں گے، سر یہ آنسو گیس کے جو شیل ہیں یہ پرائیویٹلی کیسے پرچیز ہو سکتے ہیں؟ جہاں تک میرے نالج میں یہ پرچیز تو نہیں کیے جا سکتے، تو اگر ہو رہے ہیں تو ان کے ہتھے کیسے لگ رہے ہیں؟ کل میں نے یہ بات کی ہے اور اس کی باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے کہ اس میں کون ملوث ہیں. انہوں نے بالکل کیے ہیں، میرے پاس بالکل اتھینٹک رپورٹس ہیں. انکوائری ہونی چاہیے اور جو بھی اس کے اندر ملوث ہے اس کو قرار کی سزا ہونی چاہیے. اور ممکنہ طور پر کیسے حاصل کیے ہوں گے سر؟ یہ تو جب انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا کیسے حاصل کیے ہیں. پہلے اپنی آپ چیزیں تو سمجھ جائیں کہ ہو کیا رہے وہاں پر. بات یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں یہ ہو سکتی ہیں، اویلیبل ہوتی ہیں. ہمارے پاس اکراس دی بارڈر جو ہے افغانستان میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، ہمارے ملک دشمن کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو اگر آپ کے ساتھ افغانی آ سکتے ہیں جو کہ غیر قانونی افغانی ہیں تو وہاں سے بہت اور کچھ بھی آ سکتے ہیں.
صحیح. اچھا فیصل صاحب تھوڑا سا میں آپ کو آگے لے کے چلوں گی. یہ جو آئینی ترمیم والا معاملہ ہے, ایک تو پی ٹی آئی مطالبہ کر رہی ہے کہ اس آئینی ترمیم کو مؤخر کریں تو ہم اپنا احتجاج مؤخر کر دیں گے, دوسری طرف مولانا صاحب بھی اسی طرح کا مشورہ دے رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ آپشن بہتر ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کوشچن بھی لے لیجیے گا کہ بیسکلی پلان کر کیا رہی ہے حکومت, کیونکہ انصار عباسی صاحب کی آج کی خبر ہے کہ آپ کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں, کانفیڈنٹ بھی آپ لوگ نہیں ہیں, ذرا اس حوالے سے بھی بتا دیجیے گا. دیکھیں, آئینی ترمیم کرنا ہر سیاسی جماعت کا, ہر حکومت کا ایک جمہوری حق ہے. 2008 میں ہماری جب حکومت تھی تو ہمارے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی, اور ہم نے 18ویں ترمیم یونینیمسلی پاس کرائی تھی. ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کیا, ان کے ساتھ مشاورت کی, ان کے ساتھ ڈرافٹ شیئر کیا, ڈرافٹ میں ایڈیشن اور سبسٹریکشن بھی ہوئی, اور اس کے بعد یونینیمسلی پاس ہوا. اس وقت بھی ہم نے ڈرافٹ شیئر کیے ہوئے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ, ان کے ساتھ ہم ڈائلاگس کر رہے ہیں. جس دن وہ ہم اس پہ ہو جائیں گے, ہمارے شیئرنگ ہوئی ہے جس میں کچھ شاید ڈیلیٹ ہو, کچھ ایڈ ہو, جب چیزیں پوری ہو جائیں گی سارے ہم آن بورڈ کر لیں گے, تو ہم اپنی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو ہیں وہ لے کے آئیں گے, جو ہمارا جمہوری حق ہے. ممبرز ہمارے ساتھ پورے ہوں گے تو ہم لے آئیں گے اور پاس کرا لیں گے, نہیں ہوں گے تو اس طرح کام چلتا رہے گا پھر. لیکن یہ اگر مشورہ دینا ہے کہ جی آپ ایسا کریں اور ایسا نہ کریں, تو وہ تو نہیں ہو سکتا. وہ تو اب ٹھیک ہے, آپ مشورہ دے سکتے ہیں, لیکن یہ حکومت اور اس کے اتحادیوں کا کام ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, کہ وہ آپ کے مشورے کو بائی کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی. بہت بہت شکریہ.